از پائے علماء علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ علیک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمارے لیے بلا شک و شبہ ایک بہترین رہنمائی اور ہدایت فراہم کرتی ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے، بہترین اسوہ موجود ہے۔ اسوہ کہتے ہیں وہ صورت کہ جس کی پیروی کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی زندگی کے جو بھی معمولات لے لیں جو آپ نے امت کے لیے مشروع فرمائے، ہر ایک کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے برکت رکھی ہے اور جو عظمت رکھی ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم اسے پوری طرح سمجھ بھی نہیں سکتے۔ کھانے کا جو طریقہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار فرمایا، اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں۔ پینے کا جو طریقہ آپ نے استعمال فرمایا، اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں، اور اسی طرح زندگی کے دیگر معمولات ہیں۔ لیکن آج مجھے ایک خاص موضوع کی طرف توجہ دلانی ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے محبوب عمل تھا، حتیٰ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز میں نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، اس لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت جو نوافل ادا فرماتے وہ بڑے طویل ہوتے ہیں، بعض اوقات کئی گھنٹے صرف 4 رکعت پڑھنے میں صرف ہو جاتے ہیں۔ یہ جتنی باتیں ہیں اس میں نماز کی ترغیب یقیناً ہے، لیکن میرا موضوع نماز کی ترغیب نہیں ہے، میرا موضوع کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ جس سے نمازی بھی غافل ہیں، بے نمازی بھی غافل ہیں۔ ہمارا معاشرہ بحیثیت مجموعی اس مبارک عمل سے اور اس مبارک سنت سے نہایت دور ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان دنیا میں بدنام بھی ہیں، برے بھی سمجھے جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ جہالت اور نہ جانے کیسے کیسے الفاظ منسوب کیے جاتے ہیں۔ اب وہ کیا سنت ہے کہ جس کا ترک مسلمانوں کی ذلت کا باعث بنتا ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ نماز کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کو اتنی پیاری تھی، اتنی محبوب تھی کہ کئی گھنٹے آپ رات کے نوافل پڑھنے میں گزارتے تھے۔ اس قدر محبوب ہونے کے باوجود نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک عرض کرتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، فجر کی نماز، اور ارشاد فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں نماز میں لمبی سورتوں کی تلاوت کروں، میرا دل کرتا ہے نماز میں لمبی سورتوں کی تلاوت کروں، لیکن چونکہ میرے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور ان عورتوں کے بچوں کے رونے کی آواز جب میرے کانوں میں پڑتی ہے دوران نماز، تو میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس بچے کی ماں کے دل کی حالت کیا ہوگی۔ ماؤں کے دلوں کا خیال کرتے ہوئے
کہ وہ اپنے بچے کے رونے سے پریشان ہوں گی، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنے سب سے محبوب عمل نماز کو مختصر کر دیا کرتے تھے۔ اس سے جس سنت کا پتہ چلتا ہے اور جس حکم شرعی کا پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کا خیال کرنا یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت عظیم سنت ہے۔ اتنی عظیم سنت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز میں بھی اس کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، ہم دوسروں کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ دنیا کے اندر جنہیں ہم کفار کہتے ہیں، غیر مسلم کہتے ہیں، جب ان کے ملکوں میں اور ان کے معاشروں میں جاتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، کسی کو تکلیف نہ ہو جائے، کوئی پریشان نہ ہو ہماری وجہ سے، ہماری گاڑی کی وجہ سے، ہمارے ہارن کی وجہ سے، ہمارے گھر کے شور کی وجہ سے، ہماری کسی بات کی وجہ سے، ہمارے کہیں آنے جانے کی وجہ سے، ہمارے کہیں کھڑے ہونے کی وجہ سے، ہمارے اونچے بولنے کی وجہ سے دوسرا بندہ پریشان نہ ہو۔ لیکن یہ عظیم سنت ہمارے اندر کتنی متروک ہے، چھوڑی ہوئی ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی سائنسی کلیے نہیں لگانے پڑیں گے، صرف اپنے گھر سے باہر نکلے اور 2 گلیاں پیدل گزر جائیں، اپنے گھر سے نکلے بائک پہ یا کار میں بیٹھے اور ذرا صرف 1 کلومیٹر کا سفر طے کر لیں۔ اس 5 سے 10 منٹ کے اندر آپ کو ایک نہیں 20 جگہ یہ نظر آئے گا کہ قدم قدم پہ لوگ ایک دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ایذا کا باعث بنتے ہیں، خیال نہیں کرتے۔ جو کسی کی آگے سے گزرنا چاہتا ہے یوں گزر جائے گا کہ دوسرا بیچارہ پریشان ہو کے کھڑا ہو جائے گا۔ نہ ہمیں گاڑی پارک کرنے کی تمیز ہے، نہ ہمیں بولنے کی تمیز ہے، نہ ہمیں کچرا پھینکنے کی تمیز ہے، نہ ہمیں گھر کی صفائی کی تمیز ہے، نہ ہم کسی ہاسپٹل کے پاس سے بھی گزریں گے تو کیا مجال ہے کہ ہماری گاڑیوں کے ہارن جو ہے وہ آہستہ ہو جائیں، ہم وہاں پر بھی پورے زور سے بجاتے جاتے ہیں۔ رات کو 12-1 بجے لوگ گھر پہ آتے ہیں، اپنے موٹر سائیکل کی گھنٹی بجا بجا کے پورے محلے کی نیند خراب کر دیتے ہیں۔ شادی بیاہ کا موقع آئے یا موت میت ہو جائے، پوری گلی کو پریشان کرنا ہماری گویا ذمہ داری بن جاتی ہے کہ جناب ہمارے گھر میں شادی ہے اور اب ہم دوسروں کا جینا حرام کریں گے۔ تو کہاں گئی وہ سنت جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے اندر بھی دوسروں کا خیال کرتے تھے، اور ہم پوری زندگی کے اندر دوسروں کا خیال رکھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے۔ ہمارے جملے، ہماری باتیں، ہمارا انداز، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا کچھ سننا، ہمارا جانا، ہمارا گاڑی چلانا، ہمارا گاڑی کھڑی کرنا، ہمارا دکان کھولنا دوسروں کے لیے عذاب بنا ہوتا ہے۔ ہماری آدھی دکان تو دکان کے اندر ہوتی ہے اور آدھا سودا ہمارا دکان کے باہر رکھا ہوتا ہے۔ تجاوزات کا مسئلہ ہمارے ملک میں کتنا ہے، کتنے قبضے اور کتنے روڈ کے اوپر کھلے کھلے روڈ، لیکن ہم نے وہاں گند مچا کے اور اپنا سامان ڈال کے ہر آنے جانے والے کو تنگ کرنا، پریشان کرنا، یہ ہماری زندگی کا حصہ بنا ہوا ہے۔ اور اس میں اکثر و بیشتر صورتیں حرام کی ہیں، جو دوسروں کو تکلیف دینے کی صورتیں ہیں ان میں بہت ساری صورتیں حرام و ناجائز کی ہیں۔ لہٰذا میں عرض کروں گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یہ سنت مبارکہ ہے، دوسروں کا خیال کرے، تکلیف نہ دے، پریشان نہ کریں، آسانیاں پیدا کریں، یہ جو نبی پاک علیہ السلام کی عظیم سنت ہے، کاش کہ اس کو زندہ کرنے کا جو ہے جذبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے اور ہم اس سنت کو زندہ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چلتے ہیں سوالات کی طرف، جو آپ نے سوالات کیے ان کے جوابات دیتے ہیں۔ محمد فصیح بھائی ہیں، یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ایمان کی حلاوت کیسے حاصل ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دل میں کس طرح ہو؟ ایمان کی حلاوت کیسے حاصل ہو، اس کا طریقہ حدیث مبارک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جس بندے میں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت یعنی ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ 3 چیزیں جس بندے میں ہوں گی، اب وہ 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں، آپ کو ایمان کی مٹھاس مل جائے گی۔ ایک چیز فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا سے بڑھ کر انسان کو محبوب ہو جائے، کائنات میں سب سے زیادہ پیار اللہ سے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو۔
دوسری بات ارشاد فرمایا کہ کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے، اور کسی سے بغض رکھے تو صرف اللہ کے لیے، یہ دوسری بات۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ کفر میں جانے کو، کہ آدمی مرتد ہو جائے معاذ اللہ، کفر میں جانے کو ایسے ناپسند کرے، اتنی نفرت کرے جیسے آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ جب یہ تین وصف آ جائیں تو ایمان کی مٹھاس اس بندے میں حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور طریقہ بھی حدیث مبارک میں بیان فرمایا گیا، فرمایا کہ جو شخص بد نگاہی پر قدرت رکھتا ہو، کہ اس کے سامنے موقع ہے کہ وہ کسی عورت کو گندی نظر سے دیکھ سکتا ہے یا کسی امرت کو گندی نظر سے دیکھ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس گناہ سے رک جائے، اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی مٹھاس عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ طریقے ہیں جو احادیث میں ہیں اور جو بزرگان دین نے بیان فرمائے، اس پہ عمل کریں انشاءاللہ ایمان کی مٹھاس مل جائے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا کرنے کا طریقہ درود پاک کی کثرت کرنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا، عاشقان رسول کی صحبت میں بیٹھنا اور خوش الحان نعت خوانوں سے نعتیں سننا، یہ طریقے اپنائے جائیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا بھی ہوتی ہے، اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ محمد عرفان بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ غسل کے اندر ایک تو 3 فرض ہے غسل کے اندر، ایک تو کلی کرنا، اور کلی کرنے سے مراد یہ ہے کہ منہ کا اندر کا پورا حصہ اچھے طریقے سے دھل جائے، صرف جو ہے وہ بس چند قطرے منہ میں ڈال کے جو ہے نا پچکاری مار دینے کا نام کلی کرنا نہیں ہے، یوں کہہ لے کہ حلق تک کا جو حصہ ہے وہ اچھے طریقے سے دھل جائے، دانت آگے پیچھے، دانتوں کی کھڑکیاں، درمیان کی جگہ، یہ ساری دھل جائیں۔ دوسرا ہے ناک میں نرم بانسے تک پانی چڑھانا کہ اتنا حصہ دھل جائے، یہ دوسرا فرض ہے۔ اور تیسرا فرض ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک پورا ظاہر بدن یہ دھل جائے، یعنی اس کے اوپر پانی بہہ جائے۔ یہ 3 فرض ہیں غسل کے اندر۔ فہیم بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ کیا سگی بہن بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ سگے بہن بھائی اگر زکوٰۃ کے مستحق ہیں، یعنی فقیر شرعی ہیں اور وہ ہاشمی بھی نہیں، تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگر وہ مستحق ہوں، انہیں زکوٰۃ دینا جائز ہو، تو زکوٰۃ کے مستحق ہونے کی صورت میں انہیں زکوٰۃ دینے میں ڈبل ثواب ہے، ایک تو زکوٰۃ دینے کا ثواب ملے گا، اور ایک جو رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کا ثواب ہے جسے صلہ رحمی کہتے ہیں، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ کیا عورت مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ عورت کا مسجد میں جا کر نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو خلیفہ راشد ہیں اور دوسرے خلیفہ ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، سیدنا صدیق اکبر پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے زمانہ صحابہ میں، یہ جو صحابہ کا زمانہ تھا جس وقت صحابہ اور صحابیات ہی ہوتے تھے، نیک، متقی، پرہیزگار، خوف خدا والے، اس زمانے میں آپ نے عورتوں کے مسجد آنے پر پابندی لگا دی تھی۔ عورتوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے عرض کیا کہ یہ کیا پابندی لگا دی، پہلے تو ہم نمازیں پڑھتے تھے۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو باتیں آج کل شروع ہو رہی ہیں اور پیدا ہو رہی ہیں، یہ چیزیں اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہوتی تو سرکار عورتوں کو اپنے زمانے میں ہی منع کر دیتے، جیسے بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کیا گیا تھا۔ تو جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے یہ ممانعت چلتی آ رہی ہے، تو آج کا زمانہ آپ خود غور کر لیں۔ آج تو جو بے پردگی ہے، جو فیشن ہیں، جو انداز ہیں، جو لباس ہیں، اور مردوں کی حالتیں اور نیتیں اور افعال اور کردار جس قدر خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، بے حیائیاں جس قدر بڑھتی جا رہی ہیں، تو ان ساری چیزوں کے پیش نظر آپ غور کر لیں کہ آج کے زمانے میں تو بطریق اولا عورت کو مسجد میں جانے کی پابندی ہونی چاہیے، اور پابندی ہی ہے۔ قاسم محمود بھائی ہیں، ان کا سوال ہے کہ نماز میں رونا آ جائے اور آنسو نکل جائے تو کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ نماز میں خوف خدا سے رونا نہایت مستحسن، نہایت پسندیدہ ہے۔ خوف خدا سے روئے، جہنم کے ڈر سے روئے، جنت کی محبت میں روئے، قرآن پاک کے ذوق، شوق اور لذت کی وجہ سے روئے،
تو یہ رونا نہایت محمود ہے، بلکہ یہ سنت سے ثابت ہے۔ صحابہ کرام کے ایک نہیں 20 واقعات ملتے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑی کثرت سے واقعات موجود ہیں۔ تو نماز کے اندر رونا اللہ تعالیٰ کے خوف سے یہ تو بہت بڑی سعادت ہے، نماز پہ کوئی فرق پڑنا تو بہت دور کی بات ہے۔ سعید بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ کیا نبی کے لیے معجزہ دکھانا ضروری ہے؟ نبی کو اللہ تعالیٰ ضرور معجزہ عطا فرماتا ہے، اور وہ اس معجزے کا لوگوں کے سامنے اظہار کرتا ہے اپنی نبوت کی صداقت کے لیے۔ اور نبی کا جو اعلان نبوت ہوتا ہے وہ عام طور پر اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ وہ اعلان نبوت کرتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی معجزہ اپنی تصدیق کے اندر پیش کرتا ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ معجزہ عطا فرماتا ہے۔ کیا ایک رکعت وتر پڑھنا درست ہے؟ وتر 3 رکعات کا نام ہے۔ بخاری شریف میں ایک نہیں 20 روایات ہیں کہ وتر 3 رکعت ہی تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی جتنی بھی رکعتیں پڑھتے تھے اس میں آخر کے اندر پھر جو 2 رکعتیں ہوتی تھی ان کے ساتھ 1 رکعت مزید ملا کر 3 رکعت وتر بنایا کرتے تھے۔ اور بخاری شریف کے اندر ہی موجود ہے کہ تابعین یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تو یہی پتہ ہے اور ہم نے تو یہی آج تک دیکھا ہے کہ وتر 3 رکعت ہی پڑھے جاتے تھے، یعنی صحابہ کرام 3 رکعت ہی پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ جو عمل ہے وہ مدینہ منورہ کے اندر صحابہ تابعین نے دیکھا ہی نہیں تھا کہ کوئی شخص 1 رکعت بھی پڑھتا ہو۔ اور اسی طرح بہت ساری وہ روایتیں ہیں کہ جن میں وتر کے اندر سورتیں پڑھنے کا بیان ہے۔ تو جن صورتوں کا بیان ہے وہ 3 ہی صورتیں ہیں کہ پہلی رکعت میں یہ، دوسری میں یہ، تیسری کے اندر یہ۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وتر جو ہے وہ 3 رکعتیں ہی ہیں۔ اس کی تفصیلی اس کی جو کلام ہے دیکھنا ہو تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ کتاب جاء الحق، اس کے اندر وتر 3 رکعت ہیں، واجب ہیں، اس کا بیان ہے، اس کا مطالعہ کر لیں، انشاءاللہ اس کا جواب مل جائے گا۔ انس رضا بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ظہر اور عصر کی نماز میں قرات آہستہ کیوں ہے؟ ظہر اور عصر کی نماز میں قراءت آہستہ اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کا حکم دیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی عمل فرمایا، اور ہم اسی کے مکلف ہیں اور اسی کے پابند ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ بقیہ ویسے حکمت علماء نے بیان فرمائی ہیں کہ دن کا وقت جو ہے وہ سورج کی روشنی کا اور حرارت کا وقت ہے، اور بلند آواز سے قراءت کرنا بھی اپنے اندر ایک جلال رکھتا ہے، تو لہٰذا دن کی روشنی کا جلال اور نور قرآن کا جلال جو ہے ان دونوں کے لیے اس تخفیف کرتے ہوئے قرآن پاک کی قراءت کو آہستہ رکھا گیا۔ اور رات کی قراءت کے اندر چونکہ رات ٹھنڈی ہوتی ہے تو اس لیے پھر اس کے اندر قراءت کو بلند آواز سے اجازت دے دی گئی۔ بعض علماء نے یہ بھی بیان فرمایا ہے، لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ رات کے وقت کفار سوئے ہوتے تھے اور اپنے گھروں میں ہوتے تھے اور پھرتے نظر نہیں آتے تھے تو قراءت بلند آواز سے کر لی جاتی تھی۔ دن کے وقت چونکہ وہ قراءت سن کے تنگ کرتے تھے تو لہذا دن کے وقت کی قراءت آہستہ رکھی گئی، یہ بھی حکمت بیان کی گئی۔ احمد زبیر بھائی ہیں، ان کا سوال ہے کہ شہادت کی انگلی نماز میں جو اٹھاتے ہیں اتحیات میں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ اتحیات میں جو شہادت کی انگلی اٹھاتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے یہ ہمارا ہاتھ ران کے اوپر رکھا ہوا، اب جب ہم پڑھیں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ، ان لا، یہ جو لا پڑھتے ہیں اس لا کے اوپر جو ہے اس کو یوں اٹھائیں گے۔ یہ جو انگلیاں ہیں 2 یہ یہاں پر ہتھیلی کے ساتھ لگ جائیں گی، یہ جو درمیان والی انگلی اور یہ جو انگوٹھا ہے یہ آپس میں مل جائیں گے اور یہ انگلی کھڑی ہو جائے گی۔ یہ ہے لا الہ، جیسے ہی الا اللہ کا یہ جو الف حمزہ حقیقتاً جو ہوتا ہے الا اللہ پہ یہ نیچے آ جائے گا، تو یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ ہے اس کا طریقہ۔ عبداللہ بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کسی پر اثرات یعنی کہ جنات وغیرہ آ جانا کسی انسان پر، اس کی کوئی اصلیت ہے؟ اس کی اصلیت ہے، قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے اور احادیث طیبہ کے اندر بھی اس کا ذکر ہے اور کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے اور اس کا مشاہدہ بھی ہے باقاعدہ۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، فرمایا وہ لوگ کہ جو سود کھاتے ہیں
وہ قیامت کے دن کھڑے نہیں ہوں گے مگر ایسے جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا. تو جسے جنات چھو کر پاگل کر دیتے ہیں اور اس پہ اثرات اس کے ظاہر ہو جاتے ہیں، فرمایا قیامت کے دن سود کھانے والا ایسا ہوگا. اب اگر کسی کو شیاطین اور جنات چھو کے کچھ کرتے ہی نہیں ہیں تو اس کے ساتھ تشبیہ دینے کا کیا مطلب ہوا؟ اس کے ساتھ تشبیہ دینے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا وقوع ہوتا ہے، لہذا اس کا وقوع ہے. اچھا، اسی طرح احادیث کے اندر بھی موجود ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ایک بچہ آپ کے پاس لایا گیا اور آپ نے اس بچے کو ارشاد فرمایا، یعنی بچے کو بیسیکلی نہیں تھا، اس کے اندر جو جن آیا ہوا تھا اس کو فرمایا اقصا، دفع ہو جا، نکل جا یا عدو اللہ. تو وہ اس کے منہ سے کچھ نکلا اور وہ بھاگ گیا. تو یہ تذکرہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے اور مشاہدہ بھی اس کا بالکل موجود ہے کہ جس شخص پہ جنات کا اثر ہوتا ہے اس کی آواز بدل جاتی ہے. اس کی آواز تو چلے یوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ جناب اس کے اندر ایسی تغیرات ہوتے ہیں کہ اس کی آواز بدل جاتی، یہ وہ ہو جاتا ہے. لیکن بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جس پر یہ جنات کے اثرات ہیں وہ ایسی خبریں دیتا ہے کہ جن خبروں کے بارے میں اس کے بارے میں کوئی تصور ہی نہیں ہوتا کہ اس کو یہ پتا. تو اب چلیں آواز بدل گئی، طاقت اس کے اندر بہت آ گئی، یہ تو اس کا یوں کہہ لے کہ اس کے اندر کے سسٹم میں کوئی ایسی تبدیلی آ گئی. لیکن وہ جو اس نے غیر معلوم خبریں دینا شروع کر دی وہ کہاں سے ہو گیا؟ تو اس کا مشاہدہ موجود ہے. لہذا اس طرح کی چیزوں کا انکار نہیں کرنا چاہیے. اولیاء کرام کے واقعات موجود ہیں کہ یوں جنات نے کسی پہ اثر کیا اور ان اولیاء کرام نے وہ نکال دیے. تو اس کا جب تذکرہ موجود ہے تو ایسی شے کا انکار ہرگز نہیں کرنا چاہیے. سعد باجوہ بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ مووی دیکھنا جو نبیوں پر بنی ہوئی ہوتی ہیں اس کا کیا مطلب؟ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو ویڈیوز اور موویز بنائی جاتی ہیں، خواہ وہ کسی نبی کے بارے میں ہو، ان کا بنانا بھی شدید حرام، ان کا دیکھنا بھی شدید حرام. آپ صرف اتنا غور کر لیں کہ یہ جو موویز بنائی جاتی ہیں زیادہ تر تو یہ عیسائی لوگ بناتے ہیں، لیکن اب بدبخت ایسے بھی ہیں کہ جو مسلمان کہلاتے ہیں اور اس طرح کی موویز بناتے ہیں. اب اس میں ایک بندہ لے کے آتے ہیں، اسے نبی کے طور پہ شو کرتے ہیں، یہ جی یوسف علیہ السلام ہے، یہ یعقوب علیہ السلام ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام. وہ کافر، فاسق، فاجر، بدکار قسم کا وہ شخص ہوتا ہے جسے معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنا کے پیش کیا جاتا ہے، جسے معاذ اللہ صحابہ کرام بنا کے پیش کیا جاتا ہے. تو فساق و فجار پر ان الفاظ کا اطلاق ہی اتنا سخت اور اتنا گھناؤنا ہے کہ کوئی مسلمان اس کا تصور نہیں کر سکتا. لیکن افسوس ہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں. تو اس طرح کی جتنی ویڈیوز ہیں ان کا دیکھنا حرام، حرام اور اشد حرام. موبائل میں بے وضو قرآن پاک کو چھونا کیسا؟ موبائل میں یا آئی پیڈ میں یا لیپ ٹاپ میں یا کمپیوٹر میں جو قرآن مجید ابھر کے سامنے آتا ہے، اس کے بارے میں علماء اہل سنت کی دو رائے ہیں. بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اسے چھونا بعینہ ہی قرآن مجید ہی کو چھونا ہے. تو جب یہ قرآن مجید کو چھونا ہے تو لہذا بے وضو چھونا جائز نہیں ہے. لیکن یہ ایک طرف کے علماء کی رائے ہے. دوسری رائے اس بارے میں یہ ہے کہ یہ چھونا قرآن مجید کو چھونا نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید جو اس کے اندر اپیئر ہوتا ہے، جو ظاہر ہوتا ہے، اس سے اوپر شیشے کی کئی پرتیں ہوتی ہیں اور اس کے اوپر اسکرین کی کئی تہ ہوتی ہیں. جب ہم چھوتے ہیں تو ہم اوپر والے حصے کو ٹچ کرتے ہیں، قرآن مجید جہاں پر ظاہر ہو رہا ہے اس کو ٹچ نہیں کرتے. اس اعتبار سے یہ چھونا قرآن مجید کو چھونا نہیں ہے. اور ہمارا یعنی دارالفتہ اہل سنت کا جو موقف ہے وہ یہ دوسرا ہے کہ اسے چھونا قرآن مجید کو چھونا نہیں ہے. لیکن چونکہ قرآن مجید کی عظمت کا معاملہ ہے، قرآن مجید کی جو ہے وہ رفعت شان کا معاملہ ہے، تو ایسے معاملات کے اندر ادب اور تعظیم کی طرف جھکنا زیادہ مناسب ہوتا ہے. لہٰذا احتیاط اسی کے اندر ہے کہ قرآن مجید جو موبائل یا آئی پیڈ میں ظاہر ہوتا ہے اسے بے وضو نہ چھوا جائے. سیرت مصطفیٰ پر کون سی کتاب پڑھی جائے؟ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو مختصر کتابیں ہیں ان میں جو ہماری اردو کی دو کتابیں ہیں وہ بڑی خوبصورت ہیں، ایک ایک جلد میں ہیں اور بڑی اچھی اور بڑی خوبصورت اور جامع کتابیں ہیں. ایک سیرت مصطفیٰ اور دوسری سیرت رسول عربی. یہ دونوں کتابیں بہت پیاری ہیں.
ان کا مطالعہ کر لیں تو یوں کہہ لیں کہ ایک سمری کے انداز میں آپ کو سیرت طیبہ کا بہت اچھا مطالعہ مل جائے گا. اور اگر مفصل پڑھنی ہو تو پھر مدارج النبوت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو سیرت کی کتاب ہے، یہ اردو ترجمہ اس کا موجود ہے، یہ بھی بہت ہی پیاری کتاب ہے، اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. اسلامی بہن کا سوال ہے، پوچھ رہی ہیں کہ فرض کی آخری 2 رکعتوں میں سورت ملانے کا کیا حکم ہے؟ فرض کی آخری 2 رکعتوں میں سورت ملانا ضروری نہیں، نہ واجب نہ سنت. صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اور سورہ فاتحہ پڑھنا بھی ضروری نہیں. اگر کوئی تنہا تسبیحات پڑھ لیتا ہے، سبحان اللہ پڑھ لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر کوئی بالکل خاموش رہتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ صرف خاموش نہ رہا جائے بلکہ سورہ فاتحہ ہی پڑھی جائے، وہ افضل ہے. لیکن اگر تنہا نماز پڑھنے والا، امام نہیں، تنہا نماز پڑھنے والا اگر ساتھ میں سورت ملا لے، سورہ فاتحہ پڑھ کے آخری فرض کی رکعتوں میں بھی سورت ملا لے، تیسری چوتھی میں، تو اسے بھی علماء نے مستحب قرار دیا ہے، لہذا پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں. بعض لوگ ہاتھ میں مختلف دھاگے باندھتے ہیں، کوئی لال باندھتا ہے، کوئی کالا باندھتا ہے، یہ کیسے؟ دھاگے باندھے جاتے ہیں مختلف تعویذ گنڈوں کی صورت میں، اور اگر کوئی کسی سے تعویذ گنڈا لیا اور اس طور پہ باندھا ہے تو ٹھیک ہے، کسی اور مقصد صحیح کے لیے باندھا ہے تو بھی ٹھیک ہے. جیسے فرمایا کہ کالا دھاگا یا کوئی دھاگا باندھ لیا جائے یادداشت کے لیے. ایک آدمی نے اپنی انگلی کے اوپر دھاگا باندھ لیا کہ دیکھتے ساتھ اس کو کام یاد آ جائے گا، ورنہ کام یاد نہیں آتا. تو اب اگر ایسی صورت ہے تو جائز ہے، منفعت صحیحہ کے لیے جائز ہے. اور محض ایسے فیشن کے طور پہ کہ چلیے اور عورتیں چوڑیاں پہنتی ہیں، اب ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، دھاگے ہی باندھ رہتے ہیں، اگر اس طرح کی حرکت ہے تو یہ فضول ہے. فہد حسن ہے، پوچھ رہے ہیں کہ ولی اگر کرامت دکھائے تو کیا آخرت میں اس کے درجات کم ہو جاتے ہیں؟ ولی کے کرامت دکھانے سے آخرت میں درجات کم ہونے کا کسی کا قول نہیں ہے. اگر اس سے درجات کم ہوتے تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی کرامت نہ دکھاتے، جو ولیوں کے سردار ہیں، غوثیت کبریٰ اور قطبیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہیں، اور سب سے زیادہ کرامتیں آپ سے ظاہر ہوئیں اور آپ سے منقول ہیں. لہذا یہ کرامت سے آخرت کے درجے میں فرق آنا نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ ہم اولیاء کرام سے حسن ظن ہی ہمارا ہوتا ہے، اور وہی لازم ہے کہ بالفرض کرامات کی وجہ سے کسی کو حظ نفس حاصل ہوتا ہے. اب وہ صورت ایسی ہو سکتی ہے کہ جو آخرت کے اندر حظ نفس سے جو آخرت کے درجے کم ہوتے ہیں اس طرف لے جائے. لیکن اولیاء کرام سے اس طرح کی باتوں کا ہم گمان نہیں رکھتے. فہیم بھائی کا سوال ہے کہ کیا زکوٰۃ بتا کر دینا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، یا ایسی فقیر کو دیتے؟ زکوٰۃ کا بتانا ضروری نہیں ہوتا کہ یہ زکوٰۃ ہی ہے. اگر کسی اور نام سے دی اور نیت زکوٰۃ کی ہے تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ عید والے دن زکوٰۃ دی، اپنے کسی رشتہ دار کو زکوٰۃ دی. اب اگر اس کو بول دیا نا کہ آپ کے لیے عیدی ہے، نیت زکوٰۃ کی ہے، لفظ عیدی کا استعمال کیا تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ بتانا ضروری نہیں ہوتا کہ یہ زکوٰۃ ہے. بینک کی نوکری کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بینک کی وہ نوکری جائز ہے کہ جس کے اندر سود کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو. سود کے لینے دینے، لکھنے، ترغیب دینے، اس کا ایگریمنٹ بنانے، اس پہ جو ہے وہ گواہ بننے کا تعلق نہیں ہے. جیسے بینک کے اندر ایک آدمی پی این ہے، چپڑاسی ہے، یا گیٹ کیپر ہے، یا سیکورٹی گارڈ ہے، تو اس کی نوکری کے اندر کوئی حرج نہیں. لیکن بینک کے اندر نوکری کرنے والا ہر وہ شخص کہ جس کا تعلق سود دینے، لینے، وصول کرنے، ایگریمنٹ بنانے، دستخط کرنے، گواہ بننے، اٹیسٹ کرنے، فائنل کرنے، پروموٹ کرنے، اس طرح کی کسی بھی چیز کے ساتھ ہے، ان سب کی نوکریاں حرام ہیں. یہ سب گناہ گار ہیں. حدیث مبارک کے اندر سب کے اوپر لعنت آئی اور سب کو گناہ کے اندر برابر کا شریک قرار دیا ہے. محمد عثمان بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ آج کل بہت سے لوگ علماء دین سے بغض رکھتے ہیں اور طرح طرح سے ان پر تنقید اور بہتان باندھتے ہیں، ان کو کس طرح سمجھایا جائے؟ نرمی کے ساتھ ہی سمجھایا جا سکتا ہے، اور خوف خدا ہی دلایا جا سکتا ہے، اور علماء سے بغض رکھنے کی جو وعیدیں ہیں وہ بیان کی جا سکتی ہیں. جیسے ایک وعید یہ ہے کہ جو شخص علماء سے یا کسی عالم سے بغض رکھتا ہے،
ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پہ ہوگا. جو علماء سے بغض رکھتا ہے ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا. اب اگر اتنی بڑی وعید ہے اور یہ کسی کو بیان کی جائے تو پھر بہرحال اس کو غور کرنا چاہیے. تو اس طرح کی چیزیں، اسی طرح علماء کے جو مقام و مرتبے ہیں کہ علماء اللہ کے نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، اور علماء کے جو اور فضائل ہیں وہ بیان کیے جائیں تو اس سے امید ہے کہ کسی کی اصلاح ہو سکتی ہے. فیضان اصغر بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ سجدہ صاحب کب کرنا ہوگا؟ سجدہ صاحب کرنے کا جو سبب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسی واجب کو ترک کرنا، نماز کے کسی واجب کو ترک کرنا. واجب کا ترک یوں بھی ہوتا ہے کہ واجب ہی چھوڑ دیا، جیسے جو قومہ ہے یعنی قیام رکوع سے جو کھڑے ہوتے ہیں، وہ کھڑے ہونا جو کہ اس میں جو حالت اطمینان ہے وہ واجب ہے، اسے چھوڑ دیا تو یہ ترک واجب ہو گیا. اچھا، یا قعدہ اولیٰ میں بیٹھنا تھا واجب ہے، یہ چھوڑ دیا تو یہ ترک واجب ہو گیا. تو ایک صورت تو یہ ہوتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ فرض میں تاخیر کر دی جائے، جیسے مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ پڑھی اور سورت پڑھی اور اب رکوع میں جانا واجب ہے، لیکن سورت پڑھنے کے بعد خاموش کھڑے ہو گئے. اب 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار بھول کر خاموش کھڑے رہے تو یہ سجدہ صاحب واجب ہو گیا کہ فرض کے اندر تاخیر ہو گئی. اور اگر جان بوجھ کر واجب ترک کیا ہے تو پھر سجدہ صاحب کافی نہیں ہوگا، پھر نماز نئے سرے سے پڑھنی پڑے گی. اور اگر فرض ترک کیا تو پھر سجدہ صاحب سے کام نہیں چلے گا، خواہ بھول کر ہی ہو. اگر فرض ترک کیا خواہ وہ بھول کے ہو تو پھر نماز نئے سرے سے ہی پڑھنی پڑے گی. ایک سوال ہے کہ دانتوں سے اگر خون نکل آئے نماز میں تو کیا ہوگا؟ دانتوں سے اگر خون نکلے اور وہ اتنا خون ہے کہ جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی بہنے کے قابل خون، بہنے کے قابل خون اگر نکلا تو وضو ٹوٹ گیا. اور جب وضو ٹوٹ گیا تو پھر نماز بھی اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، الا یہ کہ وہ جو ہے وہ نماز جو ہے وہ دوبارہ آ کے وضو کر کے دوبارہ آ کے استخلاف وغیرہ کی صورت میں شروع کرنا چاہے تو اس میں حرج نہیں ہے، کر سکتا ہے، لیکن بہرحال وضو ٹوٹ جاتا ہے. تنویر احمد بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ غیر مذہب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا کیسا؟ غیر مذہب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا مختلف جو ہے وہ صورتوں پر جو ہے وہ یعنی محمول ہوتا ہے. اگر تو ایسے ہے کہ جیسے ہم کسی ہوٹل میں گئے، کسی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اور وہیں پر دوسرا غیر مذہب بھی موجود ہے، وہ اپنا کھا رہا ہم اپنا کھا رہے تو کوئی حرج نہیں. ایک یہ ہے کہ بالکل دوستی یاری گپیں شپیں اور بہت کچھ وہ ہو رہا ہے، ایسا محض معیوب بھی ہو سکتا ہے اور ناجائز بھی ہو سکتا ہے. جو گہری قلبی دوستی کے اعتبار سے ہے وہ شرعاً جائز نہیں ہے. طاہر علی سلطانی بھائی ہیں، ان کا سوال ہے کہ اگر بچہ فوت شدہ پیدا ہوا تو اس کی تجہیز و تکفین اور نام کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بچہ فوت شدہ پیدا ہو تو اس کا نام رکھا جائے گا، اس کا نام تو رکھیں گے. بقیہ اس کی تجہیز و تکفین یعنی اسے کفن دینا اور اس کی تدفین یعنی اسے دفن کرنا یہ بھی کیا جائے گا. غسل دے کے اسے کپڑے میں لپیٹ کے دفن کر دیں گے. لیکن جو فوت شدہ پیدا ہوا اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی. نماز جنازہ اسی کی ہے جو زندہ پیدا ہوا اور پھر فوت ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو سنا ہے اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء. علم کا مجھ کو شوق عطا کر. میں جنت